ایک فرعونی قبطی اور اسرائیلی کی لڑائی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو سخت غصہ آیا، اس لیے کہ اس وقت وہ فرعونی بنی اسرائیلی کو دبوچے ہوئے تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا۔ خدا تعالیٰ کی شان مکہ لگتے ہی وہ مر گیا۔ یہ تو لوگوں کو عموماً معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی طرفداری کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کی وہ اب تک یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ آپ انہی میں دودھ پیا ہے اس لیے ان کی طرفداری کرتے ہیں۔ اصل راز کا علم تو صرف آپ کی والدہ کو تھا، اور ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے کلیم کو بھی معلوم کرا دیا ہو۔ اسے مردہ دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے کہ یہ تو شیطانی حرکت ہے، وہ بہکانے والا اور کھلا دشمن ہے، پر خدا تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے کہ باری تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو معاف فرما۔ پروردگار نے بھی آپ کی اس خطا سے درگزر فرما لیا، وہ تو غفور و رحیم ہے۔ چونکہ قتل کا معاملہ تھا، آپ پھر بھی خوف زدہ ہی رہے، تاکہ جھانک میں رہے کہ کہیں معاملہ کھل تو نہیں گیا۔ ادھر فرعون کے پاس شکایت ہوئی، ایک قبطی کو کسی بنی اسرائیلی نے مار ڈالا ہے۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ واقعہ کی پوری تحقیق کرو، قاتل کی تلاش کر کے پکڑ لاؤ اور گواہ میں پیش کرو، اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں اسے بھی قتل کر دو۔ پولیس نے ہر چند تفتش کی، لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اتفاق کی بات ہے، دوسرے ہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا وہی بنی اسرائیل شخص ایک دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دہائی دینے لگا، لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اپنے کل کے فعل سے نادم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا یہ رویہ بار بار کا جھگڑنا برا معلوم ہوا، اور کہا تم بڑے برے ہو۔ یہ بات فرما کر اس فرعونی کو پکڑنا چاہا، لیکن اسرائیلی بزدل نے سمجھا کہ شاید آپ علیہ السلام چونکہ مجھ پر ناراض ہیں مجھے ہی پکڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ بزدلانہ خیال تھا۔ آپ علیہ السلام تو اسی فرعونی کو پکڑنا چاہتے تھے اور اسے بچانا چاہتے تھے، لیکن خوف و ہراس کی حالت میں بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ موسیٰ جیسا کل تو نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، کیا آج مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر وہ فرعونی اسے چھوڑ بھاگا، دوڑا گیا اور سرکار اسپاہ کو اس واقعہ کی اطلاع کر دی۔ فرعون کو بھی قصہ معلوم ہوا، اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کر دو۔ یہ لوگ شارع عام سے آپ کی جستجو میں چلے۔ ادھر ایک بنی اسرائیلی راستہ کاٹ کر نزدیک کے راستے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سنتے ہی مٹھیاں بند کر کے مصر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نہ کبھی پیدل چلے تھے، نہ کبھی کسی مصیبت میں پھنسے تھے، شہزادوں کی طرح لاڈ چاؤ میں پلے تھے، نہ راستے کی خبر تھی، نہ کبھی کسی سفر کا اتفاق پڑا تھا۔ رب پر بھروسہ کر کے یہ دعا کرے کہ خدایا مجھے سیدھی راہ لے چلنا، چل کھڑے ہوئے اور مدین میں پہنچ گئے، اور جہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔